إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت، سیدھے عقیدے اور سیدھے رستے کی طرف دعوت، یہ اس امت کا فرض منصبی ہے۔ اس کی بڑی لاجیکل ایک وجہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان تو دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں لیکن نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب نئے آنے والے مختلف مذاہب کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ وہی عقیدہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو ان کے والدین کیا ہیں۔ اس صورت میں ان تک کلمے کی دعوت پہنچا دینا یا پہنچانا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے جو خاتم النبیین کی امت ہے، اور ختم رسالت کے صدقے میں یہ پوری امت کو سونپی گئی۔ یعنی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اس عہد میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ خود سنے گا، عمل کرے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ یہ دعوت کس طرح دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، قرآن حکیم اس کی ساری تفصیلات بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہی ہم دعوت کا ذکر کرتے ہیں یا تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ بس ہم نے جو ہی تیاری کرنی ہے، گھر جا کے کپڑے شاپر میں ڈالنے ہیں اور ہم نے غیر قوموں کو تبلیغ کے لیے نکل پڑنا ہے۔ ایسا نہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی ذات کو درست کرنا ہے، جو سنا ہے اس کو سمجھنا ہے، اور جو ہماری ذات سے متعلق ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہماری ذات میں خلا ہوگا تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔
آپ جب الجبرا کے سوالات سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں میتھ کے، تو اس میں اگر ایک سٹیپ خراب ہو گیا تو کبھی بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کتنے بھی مخلص ہوں اور کتنا بھی وقت لگا لیں، نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ اور یہی ترتیب قرآن حکیم نے بیان کی، سب سے پہلے علیکم انفسکم۔ اور یہ بڑی نفسیاتی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ مسجد کے باہر جب وہ کیلے ویلے اور وہ سینڈوچ کوئی بانٹ رہا ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہاتھ میں بھی پکڑ لوں، جولی میں بھی، اور سائیڈ والی جیبوں میں بھی ڈال لوں۔ پھر کسی کو آپ بتاتے ہیں کہ مسجد کے باہر جو ہے وہ بک رہے ہیں۔ جب تک آپ کا اپنا گھر پورا نہ ہو آپ کسی اور کو نہیں بتاتے۔ دین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں کہ خود تو دین بہت مشکل لگتا ہے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کے کان میں اذان دی گئی ہے لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، اقامت کہے گی، اسے تو مشکل لگ رہا ہے۔ اور دوسروں کے پاس وہ لے جا رہا ہے، اس میں بھی اپنی ذات کی اس کی سوچ ہے کہ میرا کریڈٹ بڑھ جائے گا کہ یہ تبلیغ اس نے کی تھی، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا یہ کافروں کے پاس لے کر جائے گا۔ گواہی سے پہلے گواہ کے کردار پر گفتگو ہوتی ہے۔ وہاں بھی سب سے پہلے ہم ہی کو پیش کیا جائے گا کہ یہ بندے ایسے تھے کہ ان کی بات پر اعتبار کیا جائے۔ خود تو مشکل لگتا ہے، جہاں 99% مسلمان ہیں وہاں مشکل لگتا ہے۔ جب سارے مسلمان ہوں تو کوآپریشن کا ایک جو ہے وہ ماحول بن جاتا ہے، اس میں تو بڑا آسان ہوتا ہے چلنا۔ جب سب نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اس میں تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعد میں مشکل ہو جاتا ہے جب اکیلے کو رکھنا پڑے اور دوسرے گھر میں کھا رہے ہوں تو روزہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے خلوص کا امتحان یہ ہے کہ جو ہماری ذات کی حد تک پورا ہو سکتا ہے ہم اپنی ذات کی حد تک پورا کریں اسے۔ رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، گالی گلوچ نہ کریں ان کے ساتھ۔ آپ کا اگر کوئی دشمن بھی ہے اور آپ کے پاس وہ لے کر آ گیا اپنے کسی مقدمے کو، کسی تنازع کو، تو عدل و انصاف پر فیصلہ کریں۔ اگر وہ آپ کے دشمن کے حق میں ہے تو آپ کہیں کہ اس کا حق بنتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ یہود ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اپنے کیس حضور کے پاس لے کر آتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بک جاتے ہیں، انہیں دوسری پارٹی خرید لے گی۔ حضور پر انہیں اعتبار تھا کہ یہ بندہ بات سچی کرتا ہے۔ یہ ہے کردار۔ وہ بھی مسلمان تھے کہ ہندو جن کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر گئے تھے، یہ ہے اعتبار۔ اور وہ بھی ہندو تھا کہ جس کے پاس مسلمان اپنی امانت رکھوا کے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا اپنا ہی ایمان کوئی نہیں، دوسروں کو کیا بیچنے جائے گا جی۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے کا پکا نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں، دوسروں کے پاس شاپر میں ڈال کے کیا جا رہے ہیں، مسواک۔ سب سے مشکل مرحلہ جو زیادہ ٹائم لیتا ہے آپ کو پتا ہے وہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کی پختگی پر ساری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا کردار ہے جو باقی سارے مراحل کی فاؤنڈیشن ہے، اس پر کھڑا ہوگا ہمارا آئندہ کا جو بھی کام ہم نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیانت دار بنیں، وعدہ پورا کریں، خلوص و اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کریں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھا کر آگے آپ، یہ ساری چیزیں آپ کی عادت بن جائیں۔ پھر اگلا سٹیپ ہے اس کا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ انذار اور تبشیر کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کریں۔
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، روز ہم پڑھ کے سوتے ہیں، کچھ تہجد کے بعد پڑھتے قنوت ہیں. نخلع ونترک، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بندے کو اکھاڑ پھینکتے، ہمارے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں. نخلع ونترک، اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. جو تیرا مجرم ہے، من یفجرک، جو تیرے سامنے فجور کرے، جو تیرا باغی ہے، اے اللہ اس کی کوئی محبت ہمارے دل میں نہیں. نماز میں کھڑے ہو کر آیت کرتے. تو اس کے لیے پھر سب سے زیادہ انذار میں بھی رشتہ دار حقدار ہیں، اور خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ میں بھی رشتہ دار حقدار ہیں. الاقرب فالاقرب، جو رشتے کے لحاظ سے جتنا قریب تر ہے وہ دعوت کے لیے بھی اور صدقات کے لیے بھی قریب تر ہے. وہاں سے ابتدا کرنی ہے آپ. اور سب سے بہترین صدقہ کسی کو سیدھی راہ دکھانا ہے، اس کے لیے بھی اور آپ کی ذات کے لیے بھی. اب جب آپ رشتہ داروں میں یہ کام کریں گے تو رشتہ داروں میں آپ کی گڈ ول ہونی چاہیے. آپ کو پتا جب وہ دکان بکتی ہے تو پگڑی کتنی مہنگی ہوتی ہے، جتنی مشہور ہوتی ہے وہ جگہ اتنی پگڑی اس کی لاکھوں میں ہوتی ہے، کروڑوں میں ہوتی ہے. کہ جی اس جگہ کی، اس جگہ کی صرف اتنی ویلیو ہے، اس لیے کہ گاہک یہاں آ کے لگتا ہے، اس کی مشہوری اتنی ہے، گڈ ول اتنی ہے لوگوں میں، وہ اتنی پاپولر ہے کہ اس پاپولیرٹی کا، دکان کی اینٹوں کی پاپولیرٹی کا پیسہ لیتے ہیں وہ. آپ تو انسان ہیں، کوئی گڈ ول بنائی ہے، رشتہ داروں کی کوئی مدد کی ہے، کسی بھوکے رشتہ دار کو کھلایا ہے، کسی غریب کا ہاتھ پکڑا ہے. ہم تو رشتہ نہیں کرتے غریبوں میں. اس کی بیٹی کا غریب ہونے کی وجہ سے رشتہ نہیں کیا، اس نے کہیں بات دی. اب وہ رسمیں ہو رہی ہیں شادی بیاہ کی تو یہ پہنچ گئے وہاں پہ تبلیغ کرنے، اور نے کہا نکل میرے گھر سے باہر، بڑا مسلمان آیا ہے، تیری بہن کی بیٹی تھی، اتنا نیک تھا، تمہیں اتنی فکر تھی ان کی، تو اپنے بیٹے کے لیے کیوں نہیں کی تو نے؟ اس لیے کہ غریب تھے، اور اب تو کنگھی پٹی کر کے آ گیا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو رشتہ داروں میں کام کرنا ہے تو کسی بیمار کا علاج کروانا ہے، کسی کی تعلیم کے لیے، کسی بچی کی تعلیم کے لیے فیس دینی ہے، کوئی یونیفارم لے کر دینی ہے، ان کی ضروریات ہوتی ہیں. اپنے بچوں کا سوچنا ہے تو ان کا بھی سوچ لینا ہے. جب وہ لوگ، یہ دل ان کا کہے گا، ضمیر ان کا کہے گا، انسان ہے وہ، کہ یہ مخلص انسان ہے، یہ ہمدرد انسان ہے، تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے، مانیں گے. پہل وہ مروت میں مانیں گے، پھر انہیں خود رستہ مل جائے گا. آپ کو پتہ جب گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹو کر کے آپ رسا باندھ کے کھینچتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو پہلے تو اگلی گاڑی کے زور پہ دوڑتی ہے اور پھر ہو ہی جاتی ہے سٹارٹ. ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، محمد حسن انجم صاحب. وہ کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو ان کا کالج میٹ تھا، کوئی نیک بچہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ سردیوں میں اٹھتا اور اٹھ کے صبح پانی گرم کر دیتا. اس زمانے میں گیس ویس نہیں ہوتی تھی، ظاہر لکڑیاں لگا کے وہ پانی گرم کرتا اور کہتا کہ اٹھو یار نہا لو، اور خود نماز پڑھنے چلا جاتا. جب 2-4 مہینے اس طرح گزر گئے تو میں نے کہا یار یہ بندہ کتنا نائس آدمی ہے کہ پانی کا احسان چڑھانے کے بعد فوراً یہ نہیں کہتا کہ چلو نماز پڑھو. ہوتا ہے نا کہ بندہ فوراً کہتا میں اس کے باپ کا نوکر ہوں، میں تو اس لیے اس کو پانی گرم کر کے دے رہا ہوں کہ نہ کہ نماز پڑھے گا. اگر یہ انسان ہوا تو اس کے اپنے اندر سے احساس نکلے، ورنہ ضد پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر کہ یار تو رہنے دے، میں ٹھنڈے پانی سے نہا لوں گا، نماز نہیں پڑھتا. یہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے. کہتے ہیں کہ مجھے شرم آنا شروع ہوئی کہ یار یہ اتنا وقتہ کرتا ہے میرے لیے اور میں 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا. کم از کم اس کے دل کو تو سکون ہو کہ اگر میں نے اس کو پانی گرم کر کے دیا تو اس نے بھی 4 سجدے کر لیے ہیں، چلو مجھے اجر مل جائے گا. وہ کہتے ہیں میں نے نماز شروع کر دی اور کوئی سال بعد نماز میں نے اس کے لیے پڑھی، مروت میں پڑھی. میں
پھر میں نے کہا اس کا ایک احسان تیرے اندر کتنا احساس جگا گیا ہے، اور جس نے تجھے اندر باہر سے احسانات میں چپڑ کے رکھ دیا ہے، تمہیں اس اللہ کی کوئی احساس نہیں اس کا۔ پھر میں نے اللہ کی نماز پڑھنی شروع کی۔ تو سب سے پہلے آپ ان کے اندر اپنی گڈ ول بنائیں، ان کے دکھ درد میں تہ دل سے شریک ہو، سیاست کے طور پر نہیں، اندر سے درد محسوس ہو۔ جب کسی کو اصلی والا درد ہوتا ہے دوسرا محسوس کر لیتا ہے کہ اس کو واقعتاً تکلیف، اور ایکٹنگ جو ہے وہ بھی اگلے کو معلوم ہو جاتی۔ اہل و عیال ہیں، ان کے بارے میں اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ اولاد ہے، اولاد کی عمر کا بن کر سوچیں، ان کے دوست بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بچہ ہو اس گھر میں بچہ بن کے رہنا چاہیے۔ اب جب بچے سے پیار کرتے ہیں آپ توتلی زبان میں بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ جو امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے اوپر سجدے میں چڑھ گئے تھے گھوڑا سمجھ کے، تو یہ کیا ہوا تھا؟ یہ گھر میں حضور گھوڑا بنتے تھے اور وہ حضور پر سواری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سجدے میں حضور کو دیکھا تو سمجھا کہ حضور گھوڑا بنے ہوئے، چڑھ گئے وہ۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ جب وہ چڑھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، عشرہ مبشرہ میں سے انہوں نے آ کے کہا کہ واہ کیا سواری ہے، یعنی رسول کے اوپر نواسا سوار ہے۔ آپ نے کہا سواری کی بات نہ کرو، سوار کی بات کرو، سوار بھی تو لاجواب ہے۔ تو حضور نے عادت ڈالی ہوئی تھی انہیں گھوڑا بن کے وہ سوار کرنے کی، وہ نماز میں چڑھ گئے۔ پھر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اتنا لمبا ہو گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، یا تو حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جناب حسین جو ہے وہ چڑھے ہوئے حضور کے پیٹھ پہ، اور آگے سے سر کی طرف سے ہیں اور حضور کو لپیٹ لیا انہوں نے۔ نماز کے بعد پھر آپ نے بتایا، میں نے کہا کہ جب میں نے سمجھا کہ سوار اب سوار ہو گیا ہے تو پھر اب سواری پوری کر لے، تو پھر سر اٹھاؤ۔ آپ کی نواسی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب کی بیٹی، یہ چھوٹی سی تھی، کوئی 1.5-2 سال کی، تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، 2-2.5 سال کی تھی۔ تو حضور کے ساتھ یہ بڑی اٹیچ تھی، یہ الگ نہیں۔ حضور جب مسجد جاتے تو یہ رونا شروع کرتے، پھر حضور مسجد کو ساتھ لے کر جاتے اور ان کو نماز میں اٹھائے رکھتے۔ نماز پڑھا جب رکوع کرتے تو ان کو نیچے کرتے، سجدہ کرنے کے بعد اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کے نماز پڑھاتے۔ اس سے نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ موبائل اگر بجتا ہے تو بند کر دو، کر سکتے ہو۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے شیخ الحدیث ہمارے ائمہ نے سارے امام ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک امام صاحب نے پوچھا کہ ہم بعض دفعہ سپیکر آن کرنے کی یاد نہیں رہتی تو ہم اللہ اکبر کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہم اس کو آن کر لیں، اس لیے کہ وہ عورتوں والی مسجد میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اگر یہ آن نہ ہو تو ان کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو ان کا ایسے کوئی حرج نہیں، عملے کثیر نہیں، آپ ہاتھ نیچے کر کے اس کو آن کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض مائیں ایسی ہیں کہ وہ بچہ قریب آتا اور اٹھا کے اسے پھینک دیتی ہیں۔ ایک خاتون نے بچے کا بازو نکال دیا شانے سے، ایسے کر اٹھا کے پھینک دیا، نماز خراب نہ۔ یہ طریقہ لا علمی ہمارے یہاں کا اسلام اس کا اپنا ہی برانڈ ہے، پاکستان کا اسلام۔ دائیں انگوٹھے کی، پاؤں کے دائیں انگوٹھے کی ہوا نکل گئی تو نماز مکروہ ہو گئی۔ بھائی کچھ بھی ہو جائے یہ انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے۔ اور بھائی اگلی صاحب میں جگہ بنی ہے، تم پاؤں گھسیٹ کر وہاں بھی جا سکتے ہو۔ تو جس گھر میں بچہ اس گھر میں بچہ بن کے رہو۔ اولاد جوان ہوئی ہے اس ایج میں ان کے ساتھ جاؤ۔ انہوں نے آپ کی عمر نہیں دیکھی، آپ اس عمر سے گزر کر آئے، آپ کو اس کا تجربہ ہے، اس زمانے کی سوچوں کا آپ کو پتہ ہے۔ آپ اس ایج میں جا کر ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، کبھی گھر کے اندر رفٹ پیدا نہیں ہوگی۔ پیار، محبت، سکون، اولاد آپ پر اعتماد کرے گی، آپ اولاد پر اعتماد کریں۔ وہ بعض دفعہ چیٹ بھی کر جاتے ہیں،
ہم بھی چیٹ کرتے رہیں، ان کے بچے بھی چیٹ کریں گے، جو بھی بچہ ہوگا وہ حرکت وہی کرے گا۔ نہیں پڑھی کا پڑھ دیے، اکیلے پڑھیے کہ جماعت میں پہنچ گیا تھا جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اب اس پہ باقاعدہ ایک کمیشن بٹھا دینا، تحقیق و تفتیش کرنا، اس کے لیے اس کو جھوٹا ثابت کر دینا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو ڈھیٹ بنا دی۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو کہا گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھا اندیکھا کر، تمہیں پتہ چل بھی گیا تو اس کو فَلَا تُحَقِّقْ، اب اس کی تحقیق مت کرو، اسے جھوٹا ثابت، وہ جو شرم کی ایک دیوار، حیا کی ایک دیوار ہے درمیان میں، اسے رہنے دو۔ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے، 77 کی بات ہے، تو یہاں جرنیا پور میں آپ کو پتہ ہے پوری ایک آبادی تھی، دنیا تھی وہاں آباد، تو باہر سڑک کے کنارے ہی پوری دکانیں تھیں اور وہ ہوٹل تھے، ہوٹل کے ساتھ مسجد تھی۔ تو ہم تراویح پڑھنے جاتے، اب اتنی لمبی تراویح بچے کے لیے، بڑے کو تو پھر بھی جنت کی ہوتی ہے، حلال حرام کی فکر ہوتی ہے کہ جہنم سے بچنا ہے، بچے کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، وہ ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا ہے۔ اچھا، جب فرض ہوتے سنتے پڑھنے کے بعد ہم نکل آتے، باہر وہ ریسلنگ لگی ہوتی ہوٹل پہ، انہوں نے باہر ٹی وی رکھا ہوا، ہم دونوں تینوں بھائی ریسلنگ دیکھتے رہتے۔ جو ہی تراویح ختم ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا کہ اب بھائی وہ وطر کی اپنی ٹون ہے، تو ہم جا کے وطروں میں ساتھ شامل ہو جاتے۔ والد صاحب دیکھتے کہ فرضوں میں بھی ساتھ تھے، وطروں میں بھی سلام پھیرا ساتھ، انہیں پتہ۔ ایک دفعہ ہم آپس میں لڑ پڑے، بھائی لڑ پڑے، تو پھر وہ چھوٹے نے بتا دیا کہ بھئی ہم تو یہ کیا کرتے تھے ابو۔ تو اس پہ والد صاحب نے جو ہے وہ کوئی غصہ نہیں کیا۔ میرے والد صاحب کی جو تربیت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی اولاد کو پال رہا ہوں تو شاید اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے، انہوں نے مجھے اس طرح پالا۔ وہ ہنسے خوب، کیا لگا کے کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے چھوٹے بھوت بڑے بھوتوں کو دیکھو چلتے ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کو چیٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری اولاد بھی ہمیں یہی کرتی ہے۔ یہ سلسلہ ایسی کیا لگتا ہے؟ نماز میں چھیڑ خانی کرنا، دوسرے بچے کے ساتھ ہنس لینا، اس کے پاؤں پہ پاؤں مار لینا، یہ سارے بچے کرتے ہیں، ہم بھی کرتے رہے۔ تو گھر کے ماحول کو، دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر تندور بن جائے۔ اکثر و بیشتر ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہی دیندار ہوتا ہے گھر میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اب بیوی بھی تنگ ہے، بچے بھی تنگ ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد بغاوت کرتی ہے، اور اس نے جو دینداری کے نام پر عزت کمائی ہے اولاد اس کی پھر ضائع کر دیتی۔ آپ کی دینداری انہیں دین کی طرف مائل کرے۔ پہلے آپ زیادہ متشدد تھے، دین میں آنے کے بعد، دین کی طرف مائل ہونے کے بعد آپ مائلڈ ہو جائیں، آپ ان کے لیے نرم ہو جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ اے نبی، یہ جو آپ کے تھوک کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے صحابہ، اسے گفٹ سمجھتے تھے، اور لپک کر، یہ سہیل ابن عمر جب صلح حدیبیہ میں یہ کفار کی طرف سے آئے تھے تو انہیں جا کر اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، لیکن میں نے جو عزت محمد کی اپنے ساتھیوں میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ وہ ان کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، اسے لے کے منہ پہ مار لیتے ہیں۔ وضو کے پانی کے لیے میں نے انہیں جھگڑتے دیکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نبی جو آپ سے کرتے ہیں نا پیار، اس کی وجہ یہ ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ اللہ کی عطا کردہ رحمت کی وجہ سے ان کے لیے لین ہیں، نرم ہیں، زیادہ بال کی کھال نہیں اتارتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ آپ حکم دے کے گھر سے بلواتے تو وہ تھانے دار کی طرح آ جاتے،
لیکن جو ہی کسی کا وقت نکلے اور دوڑتا ہوا آپ کے دربار میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے، یہ کبھی نہ ہوتا۔ یہ اس لیے جو ہی کوئی وقت ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی دیکھ کے بھی چلے جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، آئے ہیں، آ کے کھڑے ہو کے دیکھا اور چلے گئے۔ تو اگر تند خوئی کی وجہ سے نبی کے گرد سے لوگ تنگ آ کے چھٹ سکتے ہیں کہ یار انہوں نے اب ٹوپی کی پکڑ لینی، ٹوپی کیوں نہیں تمہارے سر پر، یعنی جب کوئی بندہ بھی اور آپ اسے اعتراض کے بغیر نہ چھوڑیں، ٹوپی دیکھیں ٹوپی پہ نہیں ہے، پھر دیکھیں شلوار کہاں ہے اس کی، اس کو دیکھیں، اور کچھ نہیں تو کوئی اور نہ کوئی نکال ہی لیں کہ لازم تنقید کرنی ہے۔ آپ کو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کسی اور کے بارے میں بھی حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی کسی پر تنقید کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ تو گھر کا ماحول وہ بنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ خیرکم خیرن لأہلہ، دیکھو تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ تو آپ کی اچھائی کا امتحان سب سے پہلے آپ کے گھر والے ہیں۔ خود جب آدمی گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہے تو سب سے پہلے اسے خود اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود تو وہ خلاف ورزی کرتا رہے اور بیوی پہ وہ چاہے کہ پورے کا پورا اسلام نافذ ہو جائے۔ اب وہ ریئیکٹ کرتی ہے اسلام میرے لیے آیا تھا، کہا کہ جی میرے لیے تو یہ فلاں پابندی بھی لگاتا ہے، فلاں پابندی بھی لگاتا ہے، گاڑی میں لے کر آتا ہے کپڑا کہ میں پسند کروں، وہاں سیلز مین سے یہ میری بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ نہیں بھائی دوسرا دے دو، یہ نہیں فلاں نکال دو، اور خود اپنی سیکٹری سے میرے سامنے گھنٹوں چیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کسی کی ماں بہن نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، سارا اسلام میرے لیے۔ اب بغاوت تو ہوگی، تم کر کے دکھاؤ گے تو تمہاری عزت وہ کرے گی، میرا شوہر دیندار ہے، اس کے نام کو بٹا نہ لگے، وہ دین کو اخذ کرتی چلی جائے گی۔ اپنی ذات کا خیال رکھیں گے، اپنے ذمہ جو اسلام نے ذمہ داریاں وہ ادا کریں گے، گھر والے خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ گھر والے درست ہوں گے، اب محلے والے، آپ کا پڑوسی ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، کسی سے بھی پوچھ لو وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس جنت کی چابی اس کے پاس ہے، اگر اس میں یہ خامیاں ہیں تو اتنی بڑی نیکیاں بھی ہیں اس کے پاس۔ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی اگر یہ کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اور اگر تو برا ہے تو تو برا ہے۔ یہ لیجیے، یہ سارے ٹیسٹ یہاں ہیں، قیامت کے دن یہ ٹیسٹ نہیں ہونے ہیں، قیامت کے دن ریزلٹ آؤٹ ہونے ہیں کہ آپ امتحان میں فیل ہو کے آئے ہیں یا پاس ہو کے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنے بندوں میں بھیجا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں جاؤ، وادخلی جنتی، پھر جنت میں آؤ۔ جنت یہاں سے کما کے لے کے جانی ہے، انہی پڑوسیوں سے۔ پیاس سے کتے کو پانی پلا کر ایک طوائف جنت میں چلی گئی، وہ آدم کا بیٹا نہیں تھا، ایک جاندار تھا۔ پڑوسی تو آپ کا مسلمان بھائی ہے تب بھی نہیں ہے، کوئی غیر مذہب والا ہے تو بھی پڑوس کا حق کہیں نہیں گیا۔ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، سورہ نساء میں بتایا گیا۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے کسی اور مذہب سے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کا پڑوسی والا حق اپنی جگہ پہ۔ اگر وہ مسلمان ہے اس کے دو حق ہو گئے، ایک پڑوسی والا ایک مسلمانی والا۔ اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تین حق ہو گئے اس کے، پڑوسی والا، مسلمانی والا، رشتہ داری والا۔ 40 گھر ادھر پڑوس ہے، 40 گھر ادھر پڑوس ہے، 40 گھر ادھر پڑوس ہے، اور 40 گھر ادھر پڑوس ہے۔ بتائیے پڑوسی کے حقوق کا ہم خیال رکھیں تو ہمارے یہاں کوئی بھوکا سو سکتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، لیسا بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے، من شبع، جس نے ناک تک بھر کے کھا لیا، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پڑوسی کی استطاعت، اسے یہ پتہ پڑوسی میں کیا عیب ہے، ہمیں تو یہی فکر رہتی ہے نا، کتنے بجے جاتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، رشوت کتنی لیتا ہے، اسی رشوت کا لیا ہے، فریج رشوت، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے بڑی، حالانکہ اس کا حساب ہم سے نہیں ہونا۔ وہ جو بھوکا اس کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ وہ عید کے دن اس کے بچے کہاں سے جوتے لیں گے؟ اپنے تو لے آئے ہو، ان کے بارے میں کہ سوچا کہاں سے لے گا؟ ان کا بچہ بھی ساتھ دے جاتے، اس کا بھی وہ ناب وہاں سے جوتے لے دیتے تو قیامت آ جاتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا ایمان سکھاتا ہے، اگر وہ اصلی والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں کئی بار یہ کوٹ کی جا چکی ہے، 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے۔ حضور نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی قسم یہ قرآن ہے، کہا لکھو یہ فلاں سورہ میں لکھو یہ قرآن ہے، قسم کھا کر نہیں کہا۔ اور اس بات پر 3 بار قسم کھائی ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ سئل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ یہ کون ہے بدبخت؟ اللہ کا رسول قسم کھا کے اس کے ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کے بوائق، جس شخص کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مسجدوں کے جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تنگ کرنے کا، جب ان کا موڈ بن جائے، یہ نہیں پتا پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھنے والا بچہ ہے، امتحانات کے دن ہیں، بچے پڑھ رہے ہوں گے، بس ان کا ذرا ٹون چیک کرنے کا موڈ بن گیا نا، وہ نعت شروع کرتے، بہت خوبصورت ہے میرا صنم۔ کیا یہ مسجد کا پڑوس ہے؟ مسجد کو تو سب کا خیال رکھ کے چلنا چاہیے۔ یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ فصلیں بیجی گئی ہیں، اپنی اپنی کھوتیاں بند کر کے رکھو بھائی۔ یہ اعلان نہیں ہو سکتا کہ سارے امتحانات کے دن ہے، لوگوں کے بچے گھروں میں پڑھ رہے ہیں لہذا سپیکر بند کر کے کرو، یہ تنگ مت کرو، انہیں پڑھنے دو۔ مسجد سے خیر کوئی نہیں نکلنی۔ یہ اعلان ہونا ہے کہ فلاں نے گستاخی کر دیا، مار دو، جلا دو۔ یہ اعلان نہیں ہونا کہ فلاں کی بچی بھی آنے والی ہے، اس کے لیے کچھ جہیز کا بندوبست کرنا ہے، فلاں بیمار ہے اس کے لیے کوئی دوائی کا کچھ کرنا ہے۔ مسجد تو مومنوں کا مرکز تھا، حضور نے جہاں بھی جو حضور گئے سب سے پہلے مسجد بنائی ہے۔ مومن کو سب سے پہلے یہی فکر ہوتی ہے یہاں قبلہ کس طرف ہے، نماز کتنے بجے ہوگی۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، مسجد اس کا مرکز و محور ہے۔ جو آپ اپنا حلقہ صاف کرتے جائیں گے، حلقہ اثر بڑھاتے چلے جائیں گے ایمان کا، تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اس کا دائرہ وہ فتح کرتا چلا جائے گا نا دلوں کو۔ آپ اسلام کو اور دین کو نفع رساں ثابت کر دیں ایک دفعہ۔ یہ جو سوزوکی ہے یہ کسی کے نام پر ہے، یہ جتنی بھی جاپانی گاڑیاں یہ کسی نہ کسی شہر کے نام پر ہیں یا کسی بندے کے نام پر ہیں۔ آپ نے نہ وہ شہر دیکھا نہ کبھی اس کا نام سنا، گاڑیاں گھر گھر موجود ہیں، آپ جا کے خرید کے لاتے ہیں، آپ اخبار اس کے لیے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ فائدے کی چیز ہے۔ آپ کے ہر گھر سے، گھر کے ہر دراز سے پیناڈول نکلتی ہے، کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے وہ سر درد ٹھیک کرتی ہے۔ آپ دین کو انسانیت کے لیے نفع رساں ثابت کر دیں کہ یہ انسانیت کے نفع کی چیز ہے، اس کو انسانیت کی فکر ہے، لوگ آپ کے پاس آ کر لے کر جائیں گے، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج کل تو وہ زمانہ ہے، آج کل تو اگر آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ سر اتارنے کا پوری دنیا دیکھ لیتی ہے جھٹ پٹ، تو آپ کے خیر کے کام بھی جھٹ پٹ دنیا دیکھ لیتی ہے۔ خیر پروڈیوس کرو، خیر کے کلپس ہونے چاہیے، کسی کی مدد کرنے کے کلپس ہونے چاہیے، کسی کو جان بچاتے ہوئے جان دینے کے کلپس ہونے چاہیے، پتہ چلے اسلام کو بڑی فکر ہے انسانوں کی۔
آپ اگر اس کو تباہ کن ثابت کریں گے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا دل بھیڑیے کا دل بن جاتا ہے، اس کے اندر رحم کوئی نہیں رہتا، اس کی رال ٹپکتی ہے انسانوں کو مارنے کے لیے، ان کے سر اتارنے کے لیے، ان کے بچوں کو چھلنی کرنے کے لیے، لہذا لوگوں آؤ اسلام لے جاؤ، یہ آپ پینٹ کرتے ہیں اسلام کا، اس طرح اسلام کی مشہوری کرتے ہیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سٹیپس، ڈرائیورز ہیں جن کے ذریعے کوئی چیز کھلتی ہے، چلتی ہے۔ اپنی ذات مکمل کریں۔ اگر آپ مخلص ہیں، اس دوران موت آ گئی ہے تو اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ نیو یارک کیوں نہیں گئے تھے تو، اور کینیا اسلام لے کر کیوں نہیں گئے تھے تو۔ وہ جس نے 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کی تھی اور ایک مولوی مار کے سینچری پوری کی تھی جس بندے نے، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے صرف رخ کیا تھا اس بستی کی طرف جہاں توبہ کر کے لوگ بیٹھے تھے، وہ اس بستی کی طرف منہ کر کے گرا اور کہا کہ بخش دیا گیا، اس لیے کہ اس رخ گرا ہے۔ آپ مراحل میں ہوئے اور موت آ گئی تو اللہ کو آپ کے خلوص اور اخلاص کا پتہ ہے کہ یہ بندہ چل پڑا تھا میری طرف، اسی لمحے جب آپ کا ارادہ تبدیل ہوتا ہے اللہ کے یہاں آپ کا مقام لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا اپنی ذات کو فوکس کریں۔ میری ایک پوسٹ پہ کمنٹ کیا میرے ایک دوست نے کہ آپ کہتے ہیں کہ انسانوں سے محبت کرو تو مومن تو کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آیت ان کے لیے یعنی دلیل کے لیے کافی ہے۔ یہ تو اللہ پاک صحابہ کی اور جو مکے میں ان کے رشتہ دار تھے ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے مکے والے یہ امید نہ رکھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر رشتہ داروں کے پاس آ جائیں گے۔ سورہ فتح کے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ آپ طواف کر لیں۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ عثمان کی تو موج ہو گئی ہے، ہم یہاں بیٹھے اور وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میں ایسا نہیں سمجھتا، میرا یہ گمان نہیں عثمان کے بارے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت اللہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، طواف نہیں کر رہے، حالانکہ ان کی عادت ہوتی تھی مکے والوں کی کہ گھر صبح نکلنا ہے، گھر سے سب سے پہلے آ کے طواف کرنا، پھر بیٹھنا اور کوئی کام کرنا۔ چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ آپ طواف نہیں کریں گے؟ کہا جب تک میرا نبی طواف نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا۔ کہا گیا یہ تہمت آپ نے اتنا اوپر کر کے باندھا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں سرداروں کے تہمت کیسے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ جو آزار کا مسئلہ ہے یہ تہمت سے جڑا ہوا ہے، پینٹ اور شلوار سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ تکبر والے جو متکبرین تھے یہ لاچا لمبا کر کے چھوڑتے تھے زمین پر تاکہ گھسٹتا ہوا آئے، پتہ چلے سردار آ رہا ہے۔ یہ ہے اس کا سیاق و سباق۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ سرداروں کے تہمت کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ نے اوپر کر کے کیسے باندھا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاکذا آزارو صاحبنا، میرے نبی کا یہاں ہوتا ہے تہمت۔ ہم نے اپنا اسوا رول ماڈل تبدیل کر لیا، اب سردار نہیں، اب وہ ہستی ہے، نبیوں کے سردار ہمارا اسوا ہے۔ تو نازل تو اس بارے میں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اور یہاں بھی اشداء سے مراد نظریاتی طور پر شدید ہے، یعنی یہ وہ صفت ہے مومن کی کہ یہ ذرا سی بات پہ ایمان کھو نہیں دیتا، کفار کتنی بھی کوشش کر لیں یہ ایمان نہیں ضائع کرتا، یہ جمع رہتا، استقامت ہے اس کے اندر اپنے
دین کے بارے میں. یہاں اشداء کا مطلب فکری شدید ہے اور رحماء کا مطلب فکری رحیم ہے. میں نے سے کہا کہ اگر آپ کو انسانیت سے محبت نہیں، ہمدردی نہیں، آپ دعوت لے کر دشمنی میں ان کے پاس جائیں گے کس لیے؟ کہ میرا کریڈٹ بڑھ جائے کہ یہ مبلغ ہے. پھر تو نیت یہی ہوئی نا. یا تو یہ ہے، دعوت کی اساس تو یہ ہے کہ آپ کے اندر انسانیت کا درد ہے اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں آپ سے محبت ہے، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی کیا صورت بنائی ہے، جنتی صورت ہے آپ کی، ہم نہیں چاہتے، ہمیں درد ہے کہ آپ کہیں دائمی آگ میں نہ چلے جائیں. وہ درد ہمیں مجبور کرتا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے. پھر تو ایک لاجیکل بات بنتی ہے اور یہ اساس ہے دعوت کی، ہمدردی. دشمنی میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ منافقت کر رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو فکر اپنے بیلنس کی لگی ہوئی ہے، انسانیت کی آپ کو کوئی فکر نہیں. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ بڑھے اور فرشتے ہر قدم پر اتنا ثواب لکھیں اور اتنی مزید حوروں کا اضافہ ہو جائے اس میں. آپ کو انسانیت کا درد کہاں ہے؟ درد ہوگا، محبت ہوگی تو آپ جائیں گے اس کے پاس. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وہی جو ذات کی نرمی تھی وہی لے کر آپ کسی کے پاس جائیں گے. یہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. دیکھیں یہاں بھی ابتدا دعوت ہے تو عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کرے گا. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اپنا کوئی خاص فرقہ نہیں بنائے گا، کہے گا میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہو جائیں. اب جو ہم نے ورائٹیز بنا دی ہیں مسلمانوں کی، اس میں وہ پلٹ کر یہ سوال کرے کہ بھائی صاحب میں کون سا مسلمان بنوں؟ ٹھیک ہے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے یار دیوبندی مسلمان بن جاؤ. اصلی اسلام تو دیوبندیوں کے پاس ہے، وہ دیوبندی بن گئے. کسی دن بریلویوں کی مسجد میں چلا گیا تو انہوں نے کہا یا تو نکلو یہاں سے، یا دوبارہ کلمہ پڑھو، تم تو مسلمان ہی نہیں. اب انہوں نے اس کو پکڑ کے اپنا مسلمان بنا، وہ فکر میں پڑ گیا بھی یہ کون سا، وہ جو پہلا میں نے اسلام قبول کیا اس کا کیا بنے گا، ایک پاسپورٹ پر کتنے ویزے لگیں گے. اہل حدیث مل گیا، اس نے کہا وہ دونوں ہی مشرک ہیں، اور ان کا تو امام ہی محمد رسول اللہ نہیں، ان کا تو امام ہی ابو حنیفہ ہے، تم تو مرتد ہو، ہمارا کلمہ پڑھو. مسلمان صرف مسلمان ہے، وہ مسلمان جو حدیث جبرائیل میں بتایا گیا ہے، ہم وہی مسلمان بنائیں گے اسے. باقی وہ تحقیق کرتا رہے جہاں بھی اس نے جانا، جس ضلع تحصیل پر پہنچتا ہے، ہم نے اس کو دعوت انہی چیزوں کی دینی ہے جو حدیث جبرائیل میں جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آ کر صحابہ کے سامنے، حضور کے سامنے اس کی تفصیل بیان کی، بلکہ حضور سے سوال کیے اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان. ایمانیات بھی وہی ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایمان کے پیکج میں شامل کر دیا ہے. جو حضور کے زمانے میں چند چیزیں تھیں کہ یہ چیزیں مان لینے والا مومن ہے، اس کی جان اور مال محفوظ ہے، تم اس میں دست اندراز نہیں کر. اس میں ہم نے اپنے عقائد کا بنڈل بھی اسی میں کر دیا، ڈال دیا. بعد والے اسی طرح اسلام کے معاملے میں بڑا لمبا چوڑا پیکج بنا دیا، ہاں تک کہ ہمارے اکابر کی اگر کسی نے گستاخی کی تو بھی کافر. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے اور علم اللہ کی صفت ہے، تو عالم کی توہین اللہ کی توہین ہوگی. اب دیکھیں کیسے اللہ بناتے ہیں. تو اسلام کے یہ جتنے بھی
اب بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کون سا اسلام نافذ کریں گے بھائی صاحب؟ پہلے مولوی آپس میں بیٹھ کے فیصلہ تو کرو، سارے مولویوں کو پکڑ کے ایک عمارت میں بند کرو، تو کچھ فیصلہ کر کے نکلے، باہر سے دروازے بند کر دو، چمنی میں وہی جیسے وہ پوپ پال کی کرتے ہیں نا، اپنا پوپ چنتے ہیں کہ متفق ہو جاؤ تو فلاں رنگ کا دھواں جلا دینا، باہر پتہ چل جائے گا ہم دروازے کھول دیں گے، نہیں تو اندر بند رہو، جان چھوڑو، معاشرے کی تم نے فساد مچا کے رکھا ہوا، کہ فتنہ ایک جگہ بند تو رہے۔ لفظ نافذ عربی کا لفظ ہے، نہ قرآن میں استعمال ہوا نہ حدیث میں استعمال ہوا، یہ بات نوٹ کرنے آپ پورے ذخیرے حدیث میں، پورے قرآن کے اندر لفظ نافذ، نافذ مارشل لا ہوتا ہے، دین قبول کیا جاتا ہے، ڈنڈے کے زور والا اسلام نہیں ہوتا، بندہ قبول کرتا ہے اسے دل و جان سے، پھر عمل کرتا ہے، ورنہ منافق تیار ہوتے ہیں۔ تو جب بات چلی جاتی ہے قبول کرنے پر، پھر سب کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، جس کا جو مکتب فکر اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا چوائس ہے۔ جب نافذ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ بتائیں نافذ کون سا کرو گے بھائی؟ جس کا نافذ کرو گے باقی سارے فرقے باہر نکل آئیں گے اور آپس میں ہی مسلمان لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ سارے مسلمان اپنی ذات کے اندر، گھر کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر اسلام لے کر آؤ اور حکومت تمہاری مدد کرے۔ حکومت کا کام جو ہے وہ انیبلنگ ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب سارے مسلمان جو چاہو گے تو اوپر مسلمان بھیجو گے نا، پھر ابو بکر چنو گے نا، پہلے چننے والوں کا ایمان تو بناؤ، ان کی پرائرٹیز تو تبدیل کرو۔ وہ عدالت میں جاتے تو کرپٹ وکیل چنتے تھے، جج خرید دے۔ ایک صاحب کے ساتھ گئے ہم، کہا وہ چودھری آزاد صاحب کے پاس چلتے ہیں تحصیل گجر خان میں، کہا وہ جماعت اسلامی دا پائے جی، وہ آج تک کوئی کیس جیتے ہے، ہمیں وہ وکیل چاہیے جو جج صاحب سے بات کرے، خود ہم یہ کرپٹ ہیں، ہم سلیکٹو مسلمان ہیں، اس میں سے اتنا سارا اسلام ہم لیتے ہیں جتنا ہمیں ہضم ہو جائے، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو متاثر نہ کرے، ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی نہ پڑیں، اتنا اسلام۔ جو اسلام تنگ کرے، ٹانگیں لمبی کر لے گا، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، ہم اس اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانی تو پہلے ہی ہوئی ہے ہماری، پاسپورٹ ناطی کارڈ میں مسلمان لکھا ہو، جنازہ لوگ پڑھ دیں گے، آیت الکرسی والی چادر ڈالی ہوئی ہوگی، اللہ اللہ خیر سر، باقی آیتیں جو ہے وہ قبر کے سنگ مرمر پر لکھ دیں گے۔ اس طرح کے مسلمان جو اپنی ذات پر اسلام نہیں لا سکتے، جو گھر میں نہیں لا سکتے، وہ ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہی اسلام آئے گا تو دنیا میں شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور بھائی صاحب جہاں 99% مسلمان ہو وہاں یہ اسلام نافذ کر کے، اسلام جاری کر کے اپنی ذات کے اندر تو شہد کی نہریں بہاؤ، کیسے ہوگا؟ میں پہلے آپ کو سنا دوں، دادی میری کو اٹیک ہوا فالج کا، تو بالکل ہی وہ مڑ توڑ گئی، بڑا بخار ہوا تو اس کے بعد وہ نظر بھی کمزور ہو گئی۔ تو ایک حکیم صاحب آئے، میں اس وقت 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، وہ حکیم صاحب آئے اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ایسی دوا بنا کے دوں گا۔ انہوں نے دیسی گھی بھی 5 کلو منگوا لیا، فلاں بھی اور پھر اس کو گرم کر کے اس میں وہ ڈال رہے تھے وہ دوائیاں اپنے تھیلے میں سے۔ کہنے لگا جی آپ یہاں بیٹھی ہوں گی اور باہر والی جو آپ کی ڈیوڈی ہے وہاں چیمٹی چل رہی ہوگی تو آپ کو نظر آ جائے۔ اب انہوں نے دوائیاں ڈالنی شروع کی اس کے اندر، بالٹی وہ جو بڑا کڑا تھا، وہ ایسے کر کے دیکھتے دوائی کو، اچھا پھر اس میں سے ڈالتے، پھر دوسری وہ تھیلی نکالتے، اس کو کھولتے، پھر اس کو۔ اور میں نے دادی سے کہا اگر اس کے پاس ایسا فارمولہ ہوتا، آپ وہاں جا کے چیمٹی دیکھیں گے، اس کو دوا نظر نہیں آتی، یہ خود نہ کھا لیتا، یہ آپ کا اتنا مغز کام نہیں کرتا کہ جس بندہ خود اپنے آنکھ کے پاس رکھ کے دیکھتا ہے
وہ آپ کو پار سامنے گیٹ پر چیمٹی دکھا دے گا. وہی ہوا. وہ جو بنا کے دے کے گیا تھا پیسے وہ لے گیا, کہنے لگا اگلی جمعرات کو پھر میں آؤں گا پروگریس دیکھنے کے لیے, اس میں وہ فنگس لگ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا اس نے ڈالا تھا, اور خود پلٹ کے وہ آیا ہی نہیں. تم مسلمان جہاں پر ہو وہاں سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ بھی نہیں. کٹی پھٹی لاشیں, روتی سسکتی بلکتی مائیں, کٹے ہوئے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہو تم. یہ اسلام تم دنیا کو دینا چاہتے ہو؟ دنیا کیوں نہ متحد ہو کر اس اسلام کے خلاف لڑے گی؟ اس کا روپ تم نے کیا دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے, ایک صاحب گئے مسواک کاٹنے کے لیے, انہیں اتفاق سے وہاں جب وہ چڑھے مسواک کاٹنے کے لیے تو ایک گھونسلہ نظر آیا فاختہ کا, اور اس میں بچے اس کے, تو وہ اتار کر لے آئے. اب فاختہ ان کے سر کے اوپر اڑتی ہوتی پیچھے آ رہی ہے. جب یہ لے کر مسواک آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ نے فاختہ کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا کہ اس ماں کو کس نے پریشان کیا؟ اس ماں کو کس نے پریشان کیا ہے؟ انہوں نے جیب سے نکالے, جی وہ میں اس کے بچے لاؤ. میں جا کے رکھ کیا وہ. یہ ہے اسلام, نہ کہ ماؤں کی گودیں اجاڑ دینا, باپ کی گود میں بیٹھی بچی کو گولی مار دینا, جلا جلا کے مارنا. اسلام تو بدنام ہو کے رہ گیا, اسلام تو بدنام ہو کر رہ گیا آج کے اس دور میں. جبکہ ہمارے پاس یہ وقت تھا, آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں صرف ٹائم مانگا تھا کافروں سے, مجھے تبلیغ کے لیے رستہ دے دو, تو جو چاہتے ہو میں تم سے اس کا تمہاری بات مان لوں گا. حضور نے قسم کھا کے کہا کہ اگر یہ حرام کا تقاضا مجھ سے نہ کریں, باقی جو کہیں گے میں مان لوں گا. محمد رسول اللہ حضور نے لکھا ہوا اپنے انگوٹھے سے مٹا دیا اس شرط پر کہ مجھے ٹائم دو. صلح ہو گئی کہ جی آپ بے شک جدھر مرضی تبلیغ کریں, کوئی نہیں کہے گا آپ کو. کیا ہوا؟ 2 سال بعد حضور جب مکہ فتح کرنے گئے, وہ بھی معاہدہ انہوں نے توڑا تھا. صلح حدیبیہ میں 1400 تھے, 2 سال بعد 10,000 کا لشکر تھا. اسلام تو ایسا پیغام ہے کہ اس کو امن کا ماحول سوٹ کرتا ہے, امن کا زمانہ سوٹ کرتا ہے. آپ کے لیے تو دنیا نے سب کچھ مہیا کر دیا کہ اپنا پیغام دو. فیس بک ہے تمہارے پاس انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب ہے تمہارے پاس ڈیلی موشن, ڈھیر سارے وہ جو چیزیں, اگر کچھ پاس ہے تو لاؤ مارکیٹ میں. لیکن صرف تھیوری نہیں بکتی, دوا کا لیفلیٹ نہیں بکتا, ساتھ دوا بھی ہوتی ہے. کچھ کر کے دکھاؤ. سب سے بڑا آپ کا اعتراض ہوتا ہے بینکنگ پہ. بینکنگ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ, کسی ملک کا مسئلہ ہے بھی نہیں. دنیا کا کوئی ملک چاہے کتنا بھی خود کفیل ہو, اب اس سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ وہاں کا سسٹم تبدیل نہ کیا. آپ نے یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ 98% اسلام وہ ہے جس میں کسی حکومت کی ضرورت کوئی نہیں ہے, نفاذ کی ضرورت کوئی نہیں. ہر بندہ خود پکا مسلمان بن سکتا ہے. آج اگر کوئی چاہے تو جھوٹے مقدمے واپس لے, ناک نہیں لینے دیتی. کچہریاں ویران ہو جائے, مسلمانوں نے بھری ہوئی ہیں, پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ملتی وہاں پہ. کچہریاں ویران ہو جائیں, مسجدیں آباد ہو جائیں, آج مسلمان ہونے کا ارادہ کر لو, نہیں کرتے ہم. تو جو ملک آپ ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے نام پر برباد کر چکے ہو اس وقت تک, وہاں نافذ کر کے دکھاؤ. تمہارے پاس ہے نا, صومالیہ ہے نا, کیا نا برباد, اچھی بلی حکومت تھی. صومالی معاشرہ بہت اچھا مسلمان معاشرہ تھا, ان میں ایک بھی شیعہ بھی کوئی نہیں تھا, کہ وہاں کوئی تفرقہ نام کی چیز نہیں تھی. صومالیہ میں کوئی شیعہ نہیں تھا. تم نے برباد کیا اسے. اب کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ مرد وہ گات نام کی بلا جو ہمارے جس کو بنگ کہتے ہیں, کھا کے سو جاتے ہیں. عورتیں روٹی کے لیے, پیٹ کے لیے عزت بیچتی ہیں. وہاں بھی کوئی پکڑی جاتی ہے, سنسار کر کے اسلام کا کلپ چلا دیا جاتا ہے. صومالیہ میں زنا پر سنسار کیا جا رہا ہے, اسلام آ گیا ہے. اور لوگوں کے جہاز پکڑو اور تاوان میں پیسے لے کے اپنی معیشت چلاؤ. لیبیا کر لو, اس کو برباد کیا تھا تم نے, کر لو اس میں اسلام نافذ کر لو اپنا.
حالانکہ اس کے اندر تیل ہے بہت سارا. سودی نظام سے جان چھڑاؤ, نہیں چھڑا سکتے. کیوں لوگوں کو مارتے, کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے؟ جو تم کر سکتے ہو اگر تم نے کر لیا, تو جو نہیں کر سکتے اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو تمہاری وسعت میں نہیں ہے میں تم سے اس کا پوچھوں گا بھی نہیں. اللہ پاک کہے تم مجبور تھے, یہ ایک بین الاقوامی نظام تھا, تم لوگ نہیں کر سکتے تھے, کوئی بات نہیں, لیکن جو تم کر سکتے تھے وہ کیا ہے. وہ ہم نے اسی انتظار میں تو کیا نہیں کہ پارلیمنٹ اسلام پاس کرے تو ہم کریں گے. تمہیں خدا کے پاس کیے ہوئے پر کوئی اعتبار نہیں تھا, تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیے ہوئے پر کوئی اعتبار نہیں تھا. لازماً آپ کے حکمران نے نافذ کے نام سے کرنا تھا, اسے پاس کرنا تھا پارلیمنٹ میں, پھر آپ پہ نافذ ہونا تھا. دوسرے دن سارے دیانتدار ہو جائیں گے, وکیل جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, رشوت ختم ہو جائے گی, مسجدیں بھری جائیں گی. نہیں, کچی اینٹ ہوتی ہے, 100 کچی اینٹیں مل کر پکی اینٹ نہیں بنتی. کرپٹ لوگوں کا معاشرہ جوں جوں اکثریت بڑھے گی تو کرپشن بڑھے گی. یعنی ہمیں ذات کو فوکس کرنا ہے جس کے لیے کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں, صرف ہمارے ارادے اور خلوص کی ضرورت ہے کہ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا, نبی کی ہر سنت پہ پورا اتروں گا, جو حکم دیا میں وہ کروں گا, نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہو جائے. یہ ارادہ کر لے بندہ تو آج اس پہ عمل کر سکتا ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد دانت کھٹے ہو جاتے ہیں بندے. وہ کہتا ہے یار اتنی لمبی زندگی ایسے اسلام کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتی. غیبت نہ کرے تو بندے دا ساہ بند ہو جاتا بھائی جی. کسی کے پاس 10 منٹ بیٹھ کر دیکھیے پتہ چلتا ماں مر گئی ہے, پھوڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں. غیبت سے تمہاری مجلسیں چلتی ہیں, گھنٹوں کے حساب سے پتہ ہی نہیں چلتا. صرف غیبت چھوڑ کے دیکھیے, چھوڑیے باقی باتوں کو. ممبروں پہ ہوتی ہیں تقریر, مولوی نہیں کر سکتا 1 گھنٹہ جب تک غیبت اور چغلی ساتھ شامل نہ ہو. لیکن چونکہ یہ غیبت فی سبیل اللہ ہے, آج اس کی گرفت بھی کوئی نہیں. یعنی ہر بندے نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ چن رکھا ہے جواز. تو دعوت حکمت کے ساتھ دینی ہے, دین کو فائدہ مند. آپ دیکھیں صحابہ جس علاقے میں جاتے تھے, علاقہ فتح کرتے تھے, وہ رک جاتے تھے جب تک اگلی طرف سے چھیڑ نہ ہو, وہ آگے نہیں جاتے تھے. وہاں وہ جو کچھ ان کو مال غنیمت میں ملتا تھا لا کے مارکیٹ میں ڈال دیتے تھے, تجارت شروع ہو جاتی تھی, وہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز وہاں کی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس علاقے کے تبدیل ہو جاتی تھی مالی حالت. اب اگلے والے انتظار میں رہتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں بھی آئیں اور یہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.